السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عرب میں رواج تھا کہ جس کے گھر بچی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیتے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری گناہ معاف ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری گناہ بہت بڑی ہے، آسمان سے بھی بڑی، زمین سے بھی بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، یعنی میں ابو جہل کا ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں بھی یہی دستور تھا کہ جب بھی بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ میرے ہاں 14 سال تک کوئی اولاد نہ تھی۔ 14 سال کے بعد میری ایک بچی پیدا ہوئی جو کہ میری پہلی اولاد تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ میری پہلی اولاد ہے، اس لیے ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ لہٰذا ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دیا جائے، تاکہ کل کو ہمارا کوئی داماد نہ بن جائے، کوئی ہماری بچی کو لینے نہ آ جائے، ہماری ناک نہ کاٹ دیا جائے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ ہم بچی کو زندہ درگور نہیں کریں گے۔ 2 سال، 3 سال، 4 سال گزرنے کے بعد بچی ہمیں پیاری لگتی تھی۔ جب میں گھر آ جاتا تو میرے سینے سے لپٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ ایک دن ابو جہل نے مکہ کے بازار میں مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ آپ کے ہاں بیٹی ہے، تم نے اسے زندہ دفن نہیں کیا؟ آج ہی میری پولیس آئیں گے اور اسے زندہ دفن کریں گے۔ میں نے وعدہ لیا کہ کل کو میری ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کی، ارادہ کیا کہ آج میں اس بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، میں آج اسے فنا کر دوں گا۔ میں نے اس کی ماں کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے بچی کی ماں کو صرف یہ کہا کہ اسے تیار کر لو، میں اس کے ماموں کے ہاں چھوڑ آؤں گا، کہیں ابو جہل کے جلاد آ کر اسے قتل نہ کر دے۔ ماں نے تیار کیا، نہلایا، صاف کپڑے پہنائے، اس کے بعد سرما لگایا۔ میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں پہاڑوں کی طرف لے گیا۔ پہاڑوں کے دامن میں نے اس کے لیے قبر کھودنا شروع کر دیا۔ میں کودتا تھا، بچی کہتی تھی ابا جان کیا کر رہے ہو؟ میں بولتا تھا چپ ہو جاؤ، وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ جب میں قبر کود رہا تھا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ گڑھا میرے لیے کود رہا ہے۔ وہ اپنے دوپٹے میں مٹی ڈال کر باہر نکال رہی تھی، میرے ساتھ مدد کر رہی تھی۔ جب گڑھا بڑا ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اس کے اندر بٹھا دیا۔ بچی رو پڑی کہ ابا جان اگر اس طرح مجھے دفن کرنا تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنی امی سے آخری سلام تو کر کے آ جاتی۔ دوستوں، جب یہاں تک واقعہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پاس بیٹھے سارے صحابہ رو رہے تھے۔ پیغمبر اس لیے رو رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر تو رحمت کا پیغمبر تھا۔ پیغمبر کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہتا جا رہا تھا کہ اے پیغمبر، جب میں اس بچی کو اس گڑھے میں رکھنے لگا، وہ بچی رو پڑی، میں نے اس کی پکار کو نہیں دیکھا۔ پھر آخر وہ بچی کہتی ہے کہ ابا جان مجھے چھوڑ دے، میں ساری زندگی آپ کے گھر نہیں آؤں گی، میں اس علاقے بھی نہیں آؤں گی، میں اپنا گزارا اس جنگلوں میں کر لوں گی۔ تیرے گھر میں میرا جرم تو کوئی نہیں، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے تیرے حکم کی کوئی خلاف ورزی تو کوئی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے بچی کو قبر میں ڈال دیا اور اس کے سینے پر ریت کا ایک تھودا رکھ دیا، اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے میں نے اسے قبر میں رکھا ہے اس دن سے وہ میرے خوابوں میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 40 دن ہو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں تیرے دربار میں آیا ہوں اس لیے کہ آپ
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहमतुल लिल आलमीन हो, क्या मुझे इस बड़ी गुनाह की माफ़ी मिल सकती है? दोस्तों, उसकी बातें सुनकर मेरा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहा है, सहाबा रो रहे हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मोतियों की तरह आंसू टपक रहे हैं। सारे सहाबा रो रहे हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इंसान, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुमने ज़मीन हिला दी, तुमने पहाड़ हिला दिए, तुमने आसमान हिला दिया, तुमने अर्श हिला दिया। तुम्हें तरस नहीं आया जब वो बच्ची रो रही थी? तुमने हाथ क्यों नहीं रोका जब तुमने सीने पर पत्थर रखा? तुम्हें तरस क्यों ना आया? वो मासूम जान तड़पती रही लेकिन तुम्हें तरस नहीं आया। तू जुल्म करता रहा, लेकिन याद रखो मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। अगर आज सच्चे दिल से तुम तौबा करके मेरा कलमा पढ़ेगा, मैं इतनी बड़ी रहमत लेके आया हूँ कि वो रहमत इस गुनाह से भी बड़ी है। इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूँ कि अगर आज तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो मैं इस गुनाह पर भी माफ़ी की चादर दे दूँगा। ये याद रख कि आइंदा क़यामत तक मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत में जो शख्स 2 बच्चियों का बाप हो और वो उसकी अच्छी नाम रखे, अच्छी तरबियत करके उसकी अच्छी जगह शादियाँ करा देगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जन्नत का ऐलान करता हूँ। इसलिए कि मैं उन दुखी बच्चियों के लिए जो बग़ैर कफन के कब्रों में उतार दी गई, मैं मोहम्मद उनके लिए भी रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।